راستوں سے سفر نہیں کٹتے، طے تو ہوتے ہیں پر نہیں کٹتے، اور پھر کلیجے تو کٹ ہی جاتے ہیں گر زبانوں سے سر نہیں کٹ۔ کچھ بھی وڈے نا نہیں دیندے، اچے رکھ نے چھاں نہیں دیندے، ماڑائیں تے دل تے سہل ہے، تگڑے لوگ نیا نہیں دیندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹ ون ٹی وی پروگرام فن اور وکیل ود نرگس ناہید طارق ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے لرنڈ لائر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر ہیں، اس کے علاوہ ادیب ہیں اور کالم بھی لکھتے رہے ہیں، پھر آرٹیکلز بھی لکھتے رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف موضوعات پہ، کرنٹ افیئرس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ چونیا بار سے ان کا تعلق ہے، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں قصور سیٹ سے، رانا سعید اختر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آپ کو اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اپنے چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ صرف وکلاء کمیونٹی کے لیے آپ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اور ایک چینل جو آپ نے شروع کیا ہے، تو یہ ایک عام ڈگر سے ہٹ کے بات ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر، سو نائس آف یو۔ مجھے یاد ہے کہ ناظرین، میں نے ایک مشاعرہ کروایا تھا ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ سر رانا سعید صاحب نے، انہوں نے بہت خوبصورت پوئٹری پڑھی اور میں حیران تھی کہ اتنی اچھی پوئٹری ان کی تھی اور اتنی زیادہ بہت ہی ایک پکی شاعری جس کو آپ کہتے ہیں وہ سر نے پڑھی، تو میں نے کہا آپ تو سر بہت اچھے شاعر ہیں اور ماشاءاللہ آج آپ ہمارے پروگرام میں۔ تو سر، آپ نے آج تک کوئی اپنی کتاب کوئی کمپائل کرنے کی کوشش کی؟ کتاب کمپائل کی ہوئی ہے، لیکن میرا ایک نقطہ نظر ہے اس میں۔ جی سر۔ انفیکٹ جو لوگ ہماری طرح رہتے ہیں نا جی، دور دراز میں، دیہات میں یا چھوٹے قصبوں میں، ان کا چونکہ ایکسپوئر زیادہ نہیں ہوتا بڑے شہروں میں، لائک اسلام آباد، لاہور، پنڈی، کراچی، تو ان کے پاس اتنا زیادہ لوگ ان سے متعارف نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ کتاب آپ کی خریدے جانے کے قابل نہ ہو، اس وقت تک میرا نقطہ نظر ہے، ممکن ہے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میرا نقطہ نظر ہے کہ وہ صرف فٹ پاتھ پہ بکنے کے لیے چھاپی نہیں جانی چاہیے۔ جیسی آپ کی اتنی اچھی شاعری ہے، اس حساب سے میرا تو خیال ہے کہ آپ کو ایک اچھی سی اپنی کتاب جو ہے اس کو چھپوانا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں اور انہیں پتہ چلے کہ ہمارے وکیلوں میں بھی کتنی صلاحیت ہے شاعری کرنے کی اور اچھے الفاظ چوز کرنے کی۔ بہت خوبصورت۔ چلے، اب آپ کی ریکمنڈیشن آ گئی ہے تو اتنی مضبوط ریکمنڈیشن کے بعد تو میرا خیال ہے کہ کرنا ہی چاہیے۔ سو نائس آف یو سر، یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے۔ اچھا سر، آج ہمارے پروگرام کے لیے خوبصورت الفاظ، اچھی شاعری کون سی لے کے آئے ہیں جناب؟ میں بیسیکلی ارشاد فرمائیے۔ اردو اور پنجابی دونوں میں ٹھیک ہے سر۔ میں تند جذبوں کی آگ پر جو دھرا ہوا ہوں، واہ۔ میں تند جذبوں کی آگ پر جو دھرا ہوا ہوں، پگھل کے ہی جتنا ہو سکا ہے کھرا ہوا ہوں۔ واہ واہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی چھاؤں سنبھال رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی چھاؤں سنبھال رکھوں، کڑے دنوں کی تمازتوں سے ڈرا ہوا ہوں۔ واہ واہ۔ کڑے دنوں کی تمازتوں سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی چھاؤں سنبھال رکھوں، کڑے دنوں کی تمازتوں سے ڈرا ہوا ہوں، اور میرے سروں کی عجیب لے ہے نہ چھیڑ دینا۔ واہ۔ میرے سروں کی عجیب لے ہے نہ چھیڑ دینا، تجھے کہا نا میں آرزو سے بھرا ہوا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور میں اپنی خواہش تیرے بدن میں اگا سکوں تو، واہ۔ میں اپنی خواہش تیرے بدن میں اگا سکوں تو، یہ بھول جاؤں کئی رتوں سے مرا ہوا ہوں۔ واہ واہ۔ اور اب اس سے پوچھو تو شاعری کو فضول جانے، اب اس سے پوچھو تو شاعری کو فضول جانے، سعید خواہش پہ جس کی نغمہ سرا ہوا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ نے تھوڑی سی شاعری کے ساتھ ساتھ سیاست بھی آپ نے کی ہے۔ آپ چونیا بار کے
2000 میں آپ صدر رہے ہیں، اس کے علاوہ 2014 میں آپ چونیا بار کے صدر رہے ہیں، اور اب آپ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، تو آپ نے سیاست کو بھی، پھر اس کے علاوہ آپ سٹی ناظم بھی رہے چونیا کی. جی میں چونیا سے تو 2001 میں جب یہ ناظم کا سسٹم آیا تھا جی جی تو اس وقت میں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا تھا. تو سر اور کوئی خوبصورت شاعری میں چلے پنجابی کا سنا دیجیے، جی جیسا کہ آپ پنجابی کا آپ کا ایک شوق. کچھ بھی وڈے نا نہیں دیندے اچے رخ نے چھاں نہیں دیندے. کچھ بھی وڈے نا نہیں دیندے اچے رخ نے اچے رخ نے چھاں نہیں دیندے. واہ ماڑا ہے تے دل تے سہل ہے. واہ. ماڑا ہے تے دل تے تے سہل. دل تے سہل ہے تگڑے لوگ نیا نہیں دیندے. بہت خوبصورت. ماڑا ہے تے دل تے سہل مقرر ہے سر جی. تگڑے لوگ نیا نہیں دیندے. تے کدرے پتھر نہ ہو جاویں پچھوں واجاں تاں نہیں دیندے. واہ. کدرے پتھر نہ ہو جاویں پچھوں واجاں تاں نہیں دیندے. واہ. تے کاں بھی اگلے کاں نہیں رہ گئے سجن دا سنیا نہیں دیندے. واہ. کاں بھی اگلے کہانی. کاں نہیں رہ گئے سجن دا سنیا نہیں دیندے. اچھا سر، آپ نے شاعروں کو کن کن کو پڑھا زیادہ؟ میں نے کن کو شوق سے پڑھا اور کنہیں آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ان کو پڑھنا؟ بیسیکلی شاعر کی بھی اپنی ایک پسند ہے نا سر. غلام حیدر صاحب تھے، بہت لرنڈ آدمی تھے ہمارے ٹیچر وہ. تو انہوں نے اس وقت سے ہمیں وہ شاعری اور ادب کے ساتھ روشناس کرایا. تو میں نے اس وقت شروع کیا علامہ اقبال صاحب سے. اچھا ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب کو پڑھا سمجھ تو آتی نہیں تھی، ان سے پوچھتے تھے ایک ایک چیز کا کہ یہ کس طرح ہے کس طرح نہیں. تو ان کی جو رہنمائی تھی ہمارے غلام حیدر صاحب مرحوم کی ٹیچر کی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد میں نے فیض احمد فیض کو پڑھنا شروع کیا. اب جب آغاز ہمارا اس طرح کا ہو گیا نا تو اس کے بعد احمد ندیم قاسمی کو، احمد فراز صاحب کو، ان کو پڑھا، مجید امجد صاحب کو پڑھا. مطلب ایسے وہ مشکل لوگ تھے کہ ان کی پہلے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی، بار بار پڑھنا پڑتا تھا. لیکن چونکہ ہمارے استاد جو تھے بڑے وہ مہربان تھے، اس وقت ٹیوشن کا اتنا یہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں ان کا رواج نہیں تھا اتنا. تو جو آؤٹ آف اسکول بھی ان سے چلے جانا پوچھنے کے لیے کہ سر یہ شعر ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اس میں بیٹا یہ چیز ہے، اس طرح سوچو، اس طرح کرو گے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کو یہاں پہ رکھو، اس کو چینج کر کے دوسرا نہیں لگ سکتا. تو پھر جو علامہ صاحب کا اور فیض احمد فیض صاحب کا انداز تھا، جب وہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ اس طرح ہونا ہے، تو آہستہ 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 جس طرح بڑی کلاسز میں جاتے گئے ہماری سمجھ بھی شوق ذوق بڑھتا گیا. اور اس کے بعد جو کوئی بھی مطلب کتاب مل جانی ادب کی، شاعری کی، وہ ساری پھر الحمدللہ پھر میں نے. لیکن اب تو میں کہتی ہوں کہ جب سے یہ موبائل سسٹم شروع ہوا ہے نا، بک ریڈنگ تو ختم ہی ہو گئی ہے نا. بچوں میں یہ جو شوق اور ذوق ہے کتاب پڑھنے کا، وہ بک لورز اب کم ہو گئے ہیں جو کہ ہونے چاہیے. کتاب ہر دور میں کتاب کی اپنی اہمیت رہی ہے. جی نرگس اور بالکل. سر اس وقت آپ دیکھیں سر، اس وقت استاد جو تھے وہ نہ صرف آپ کو کتابیں پڑھاتے تھے، وہ آپ کو زندگی پڑھاتے تھے. اور اسٹوڈنٹ بھی بہت ہی باادب ہوتے تھے اور بہت دھیمے میں انہوں نے استاد سے حاصل کرنا. اور ماشاءاللہ اتنے اچھے استادوں سے اچھے اسٹوڈنٹ پڑھنے والے پھر آج رانا سعید اختر جیسے ہمارے سامنے بیٹھ کے اتنی پیاری شاعری بھی تو کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہمارے جو اساتذہ تھے ان کی محنت ہے. ایک چیز جو میں فیل کرتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو تھی تعلیم اور تربیت دونوں چلتی تھی. ایگزیکٹلی. تعلیم تربیت کے بغیر تعلیم نہیں ہے سر. جی نہیں، اس وقت ہوتی تھی تعلیم و تربیت. اب صرف تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، نمبرز بہت ہیں، ڈگریز بہت ہیں، سرٹیفکیٹس بہت ہیں، لیکن جو تربیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ بھی اس میں تھوڑا سا غفلت کا شکار ہو رہے ہیں اور بچے بھی. اب ان کی دلچسپیاں چونکہ اور طرف ہو گئی ہیں، ماں باپ کے پاس، اساتذہ کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ وہ بچوں کو اتنا سمجھا سکیں، اتنی گائیڈنس دے سکیں. ماں باپ ٹائم نہیں دیتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی دلچسپیاں خود ڈھونڈتے. چلے سر لاسٹ آخر میں کوئی ایک دو اشعار عنایت فرمائیں. جی میں عرض کرتا ہوں. راستوں سے سفر نہیں کٹتے، طے تو ہوتے ہیں پر نہیں کٹتے. واہ. راستوں سے سفر نہیں کٹتے، طے تو ہوتے ہیں
پر نہیں کٹتے. راستوں سے سفر نہیں کٹتے، طے تو ہوتے ہیں پر نہیں کٹتے، اور پھر کلیجے تو کٹ ہی جاتے ہیں. پھر کلیجے تو کٹ ہی جاتے ہیں، گر زبانوں سے سر نہیں کٹتے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. پھر فرمائیے سر. پھر کلیجے تو کٹ ہی جاتے ہیں، گر زبانوں سے سر نہیں کٹتے. واہ، بہت خوبصورت. چلے جی سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام تھا جناب محترم رانا سعید اختر صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم پھر کسی اپنے ایسے ہی لرنڈ اپنے مہمان کے ساتھ، اپنے ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.